السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آج کے درس کا عنوان ہے زکوٰۃ فطرہ کی فضیلت اور یہ فطرہ کب نکالا جائے، کیسے نکالا جائے، اور مستحقین فطرہ کون کون لوگ ہیں، اور چند اہم مسائل، کچھ سوالات کے جوابات۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی ہے، یہ آیت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قد افلح من تزکا، یعنی جس نے زکوٰۃ نکالی وہ فلاح اور کامیابی پا گیا۔ یہ آیت جب اس کی تشریح اور اس کی تفسیر امام صادق علیہ السلام سے پوچھی گئی تو مولا یہ بتائیے کہ قد افلح من تزکا کے کیا معنی ہے، یعنی کون لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ کامیابی پا جائیں گے، کون لوگ ہیں وہ لوگ، کیا مراد ہے، کون سی زکوٰۃ مراد ہے۔ یہاں امام نے فرمایا کہ من اخرج الفطرہ، جو بھی فطرہ نکالتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ بس کامیاب تزکیہ اس شخص کو حاصل ہوا جس نے فطرہ نکالا اور اس فرض کو ادا کیا۔ کتاب کا حوالہ من لا یحضر الفقیہ، جلد 1 صفحہ 510۔ اب چونکہ یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سامنے پیش کی ہے فطرے کے سلسلے سے کہ فطرہ نکالنے والا کامیاب ہوتا ہے، اس سلسلے میں 1-2 حدیثیں فضائل فطرہ میں، پھر انشاءاللہ اصل میٹر اور اصل گفتگو اور آخر دعوانا۔ اس سلسلے میں امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک وکیل سے فرمایا، جاؤ اور میرے تمام اہل و عیال، تمام غلاموں کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرو۔ یعنی امام فرما رہے ہیں اپنے وکیل سے کہ میرے تمام اہل و عیال اور تمام غلاموں کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرو، اور کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا، یعنی سب کا فرداً فطرہ نکالنا، کیونکہ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو مجھے ان کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ راوی نے عرض کیا فوت سے کیا مراد ہے، تو امام نے فرمایا موت، یعنی مر جانے کا خطرہ۔ وسائل شیعہ جلد 9 صفحہ نمبر 328، حدیث نمبر 5، باب نمبر 5۔ اب عزیزان گرامی، اس سلسلے میں ایک اور حدیث پیش کر کے گفتگو کو جلدی سے میں اصل میٹر کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ وہ اصل یہ ہے کہ جس نے بھی روزہ رکھا، اس نے اگر فطرہ نہیں نکالا تو کیا انجام اس کا ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کی تکمیل کے لیے زکوٰۃ یعنی فطرہ ادا کرنے میں جس طرح پیغمبر پر درود بھیجنا نماز کے کمال میں سے ہے، اسی طریقے سے اور روزے کے کمال میں سے یہ ہے کہ انسان فطرہ نکالے، جیسے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں صلاۃ نہ پڑھے نماز قبول نہیں۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد جو زکوٰۃ فطرہ نہ دے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ وسائل شیعہ۔ اب دوسرا اہم سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کتنا فطرہ نکالیں اور کب نکالیں۔ چند سوالات ہیں، جلدی میں آپ کو سامنے پیش کروں گا۔ گفتگو چونکہ فطرے کے میٹر پہ ہے، ذرا سا لمبا ہو جائے گا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخری وقت تک دیکھیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ زکوٰۃ فطرہ کے سلسلے میں طعام کو معین کرنا ضروری ہے کہ میں کس چیز کا نکال رہا ہوں۔ آیت اللہ سستانی کے فتوے میں یہ واجب ہے کہ فطرے کی رقم نکالتے وقت طعام کو معین کرنا ضروری ہے جس کے بدلے میں وہ رقم بطور فطرہ دی جا رہی ہے، یعنی وہ رقم جو جس کے بدلے میں دی جا رہی ہے اس طعام کو معین کرے کہ اس کے بدلے میں رقم نکال رہا ہوں۔ اب وہ کتنا ہے، وہ 3 کلو ہے۔ 3 کلو آٹے کے بدلے میں یا 3 کلو چاول کے بدلے میں یا اس علاقے کی جو غذا ہے اس غذا کے عوض میں 3 کلو وہ فطرے کو نکالیں۔ اب اس کا جو رقم معین ہو رہی ہے وہ رقم اس کو معین کرے۔ فطرہ کتنا نکالیں؟ فطرہ 3 کلو آٹا یا چاول یا اس کی قیمت کے برابر، جب وہ جنس نکال دیں یا اس کی قیمت کو نکال دیا جائے۔ اب دوسرا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب نکالیں، اور کب نکالنے کے ساتھ ساتھ 1-2 اہم سوال، فطرہ کب نکالا جائے۔ جواب اس والے میں یہ ہے کہ شب عید غروب آفتاب کے بعد، شب عید
یعنی چاند ہو جائے تو غروب آفتاب کے بعد فطرہ نکالنا ہر روزے دار پر، ہر بندے پر، ہر مومن پر فرض ہے، واجب ہے۔ اور یہ کب تک نکال سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وقت ہے، کب نکالیں اور کب تک نکالیں۔ تو نماز عید پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے، ورنہ ظہر تک۔ جو انسان نماز عید پڑھ رہا ہے، اب ظاہر ہے جماعت سے نماز عید تو نہیں ہو پا رہی ہے آج کل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور قوانین کے تحت۔ تو اب یہاں پر بھی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا فرادہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، فرادہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں، توضیح المسائل میں اور تحفۃ العوام میں نماز عید پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں عربی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جن کا مخارج ٹھیک ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں۔ اس میں خطبہ بھی ہے، وہ گھر میں اپنے بچوں کو اور اپنے افراد خانوادہ کو جمع کریں اور 2 4 5 افراد کی نسبت میں وہ جمع ہو کر نماز عید پڑھیں بھی اور لوگوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ کیا رمضان میں بھی فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ ایک سوال یہ آیا۔ حضرت سلطان کے نزدیک اس بات کی بھی اجازت ہے کہ فطرہ پورے رمضان میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ رمضان سے پہلے ادائیگی کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فطرہ جو ہے وہ مہمان کے سلسلے سے، مہمان کا اکثر مسئلہ پیش آتا ہے کہ مہمان کا فطرہ کیسے کیا؟ تو اس پہ یہ ہے کہ حضرت آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ العالی کے نزدیک مہمان کا فطرہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب مہمان شب غروب، شب عید، یعنی عید کل عید ہے اور آج شب میں غروب آفتاب سے پہلے، اگرچہ چاند ہو گیا تو میزبان کے گھر آئے، یعنی گھر آنا شرط ہے، مہمان کا میزبان کے گھر آنا شرط ہے، رات کو میزبان کے گھر میں رہے، میزبان اس کے لیے ممکنہ لازمی آرام و آرائش کا بندوبست کرے اور میزبان مہمان کے اخراجات کا ذمہ دار ہو چکا ہو۔ اگر یہ شرائط پوری ہوں تو خواہ مہمان کوئی چیز نہ بھی کھائے مہمان، خواہ اپنی ذاتی غذا سے افطار کرے، تب بھی اس فطرے کا ذمہ دار میزبان ہوتا ہے، یعنی شرط ہے کہ اس کے گھر میں مبیت کرے، یعنی رکے، یہ اہم شرط ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جو چند سوالات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جلدی۔ اگر گھر کی کفالت بھی کر رہی ہو تو کیا شوہر اور بچوں کا فطرہ نکالنا وہی واجب ہے؟ مندوقت ہوتا ہے، ہاں، اس لیے کہ جو کفالت کر رہا ہے اس پر واجب ہے۔ کوئی ٹیچر ہے، کوئی جاب کر رہی ہے، تو اب جو بھی کفالت کر رہا ہے خانوادے کی، اس پر فطرہ واجب ہے۔ ایک اور سوال یہاں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ تعمیر مسجد اور امام بارگاہ کے لیے کیا فطرہ اور فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے؟ اب یہاں جواب یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک احتیاط لازم یہ ہے کہ فطرہ تعمیر مسجد اور امام بارگاہ اور مدرسے میں نہ دیا جائے، یعنی فطرہ غریب و غربا کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، اسے مسجد کی تعمیر کے لیے، امام بارگاہ مدرسے کی تعمیر کے لیے نہ دیا جائے، بلکہ مستحقین کو دیا جائے، اس لیے کہ مستحقین میں تقسیم کیا جانا ان کا حق ہے۔ اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک دیا جا سکتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ مستحقین میں تقسیم کیا جائے۔ اب شب عید مسجد میں جو نمازیوں کو اکثر، جو کہ ابھی تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو کہ 2 4 افراد 10 افراد کو لیے کھانا بھیجنا، لوگ کھانا بھیج رہے ہیں، تو اس کا کیا ہے؟ تو شب عید ان کا فطرہ کس پر واجب ہوگا؟ تو شب عید مسجد میں لوگوں کو افطار کروانا سے تمام نمازیوں کا فطرہ افطاری دینے والے واجب نہیں ہوتا، یعنی افطاری بھیج رہے ہیں وہ، تو اب ان پر فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کسے دیا جائے؟ اب یہاں یہ ہے کہ کسے دیا جائے، سید کا فطرہ اور غیر سید کا فطرہ، ایک سید کا فطرہ ہے اور غیر سید کا۔ سید کا فطرہ جو ہے سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے جو مستحقین زکوٰۃ ہوں، اور غیر سید کا فطرہ صرف غیر سید کو دیا جائے گا، یعنی سید کا فطرہ غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس میں لازم یہ ہے کہ اب یہاں پر مشکوک مقامات، 1 2 سوال پیدا ہوتا ہے، میزبان اور مہمان کے فطرے کے مشکوک مقامات کیا کیا ہیں؟ وہ مشکوک مقامات جہاں معلوم نہ ہو کہ فطرہ میزبان کے ذمے ہے یا مہمان کے ذمے، یعنی فطرہ کس کے ذمے ہے، میزبان کے ذمے ہے یا مہمان کے ذمے ہے، وہاں اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی دوسرے کی اجازت سے زکوٰۃ فطرہ کو
حقیقت میں زکوٰۃ فطرہ جس کے ذمے ہے اس کی نیت سے دے دے تو کافی ہے. یعنی اگر ایک بھی ان کی کفالت میں دے دیتا ہے جس کی ذمے ہے وہ کافی ہو جائے گا. اور یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اب وہ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ امام زمانہ کا فطرہ بھی نکالتے ہیں. بعض کہیں میں نے سنا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ امام زمانہ کا فطرہ نکالتے ہیں. جبکہ فطرے کے لیے اہم شرط کیا ہے کہ جس کی ہم کفالت کر رہے ہیں اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے. تب کیا امام زمانہ کا فطرہ نکالنا ہم پر واجب ہے؟ بہت سے لوگ اس طرح کوشش کرتے ہیں، نکالتے ہیں. تو اب لازم یہ ہے کہ امام زمانہ ہماری معاذ اللہ ہم ان کی کفالت نہیں کر رہے ہیں. ہم ان کے پالنے والے نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں کھلا رہے، بلکہ ہم سب تو ان کا صدقہ کھا رہے ہیں. تو کیا جو نکالتے ہیں صدقہ، جو امام کا فطرہ نکالتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ فرماتے ہیں اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس لحاظ سے اگر ہم نکالتے ہیں تو یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے کہ امام کا صدقہ ہم نکالیں. امام کا صدقہ ہم نکالیں، یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ امام کا صدقہ نکالیں. اچھا، فطرے کے سلسلے سے ایک دو اور اہم مسائل. فطرہ ادا کرنے کا صحیح وقت جو میں نے پہلے بتا دیا ہے آپ کو. کیا فطرے کی رقم یا جنس دینے کے بجائے مستحق کو دوائیں، کتابیں، دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر دی جا سکتی ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم فطرہ کا پیسہ نہیں دیں گے بلکہ ہم دوا دے دیں گے، کتاب دے دیں گے، کاپی دے دیں گے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. فطرے کی رقم یا جنس ہی پہنچائی جائے گی. یا اگر گیہوں ہے 3 کلو تو گیہوں دیا جائے گا، چاول ہے تو چاول دیا جائے گا، کشمش ہے تو کشمش دیا جائے گا، جو ہے تو جو دیا جائے گا، لیکن اس کی قیمت دی جائے گی. لیکن اب یہاں پر یہ نہیں کہ ہم جو ہے دوا پہنچا دیں، ہم یہ اس کو جو ہے کچھ اور چیز دے دیں، نہیں، بلکہ جنس دی جائے گی یا اس کی رقم دی جائے گی. تو اس کا استعمال اس کی مرضی پر منحصر ہوگا. اب یہاں دوسرے شہر یا ملک میں رہائش پذیر طالب علم کا فطرہ. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دوسرے شہر میں رہائش پذیر ہے اور وہاں پر رہ رہا ہے، تو اس کا فطرے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی طالب علم کسی دوسرے شہر یا ملک میں تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا ہو تو اس کا سب خرچ اس کے وطن میں موجود باپ اٹھا رہا ہو، سب کچھ دے رہا ہے، مطلب اس کے کھانے پینے کا خرچ، اس کے جو ہے ہاسٹل بورڈنگ کا خرچ، ٹیوشن کا خرچ، اسکول کا خرچ اس کا باپ اٹھا رہا ہے، تو وہ اپنے والد کی کفالت میں شمار ہوگا. تو اس بیٹے کا فطرہ بھی اس باپ پر ہی واجب ہوگا. شب عید باپ کے گھر مہمان شادی شدہ بیٹی کا فطرہ. اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی پیدا ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی شب عید اپنے مائکے میں یعنی اپنے باپ کے گھر چلی گئی، پورے سال اپنے گھر تھی، شوہر کے گھر تھی، لیکن شب عید جو ہے وہ اپنے مائکے میں ہے یعنی اپنے باپ کے گھر میں ہے. تو اب اس کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ بیٹی شب عید اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر آ جائے اور اس رات وہ سب اس کے باپ کی کفالت میں شمار ہوں، یعنی ظاہر سی بات ہے مبیت کریں، وہیں رہیں، تب کیا اس کا فطرہ؟ فرماتے ہیں یہاں پر کہ تو اس کا فطرہ اور اس کے بچوں کا فطرہ بیٹی کے باپ پر واجب ہوگا. یعنی جو کفالت میں شامل ہو رہا ہے شب عید غروب آفتاب کے بعد وہ باپ کے گھر آ گئی ہے، تو لہٰذا وہ اس کا فطرہ، اس کے بچوں کا فطرہ اس کے باپ پر واجب ہوگا. اب یہاں جو ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس سال بھر کا اخراجات نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سال بھر کے اخراجات کا کچھ نہ ہو، کوئی کام کاج نہ ہو، کوئی سسٹم نہ ہو، کوئی اس کا ذریعہ معاش نہ ہو، تب اس کا زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا اس پر واجب ہے. جواب: اس صورت میں اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، شرط ہے. نکالنے کے لیے شرط یہ ہے کہ سال بھر کی آمدنی کا خرچ اس کے پاس ہو، اس کے بعد ذریعہ معاش موجود ہو، تب تو اس پر فطرہ واجب ہوگا. اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں غریب غربا نہیں ہے، ہمارے علاقے میں غریب نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو غریب مومن دستیاب نہ ہو تو کیا کریں؟ اگر کوئی کسی ایسے ملک یا علاقے میں رہتا ہے یہاں جہاں غریب مومن دستیاب نہ ہو، تو اس صورت میں وہ فطرہ غیر مومن غریب مسلمان کو دے سکتا ہے. غریب مسلمان کو دے سکتا ہے جو غریب مسلمان ہے، لیکن شرط کیا ہے؟
وہ دوست داران اہل بیت ہوں، دشمنان اہل بیت نہ ہوں، ناصبی نہ ہوں، وہ اہل بیت کی دشمنی نہ رکھتے ہوں، تب تو ان کو دیا جا سکتا ہے، ورنہ ایسے صورت میں اگر وہ دشمنان اہل بیت ہیں تو ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں زیر کفالت غیر مسلم ملازم کا فطرہ نکالنا کس پر واجب ہے؟ یعنی ہمارے زیر کفالت ہے، ہم اس کو پال رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، تو اس کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر کہ اس کا فطرہ بھی جو مسلم کفالت کر رہا ہے اسی پر فطرہ واجب ہوگا۔ اب یہاں ایک بندہ یہ ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، کیا ہم زکوٰۃ فطرے کی رقم یا اس جنس کن لوگوں کو دیں گے؟ تو فرماتے ہیں آیت اللہ سستانی تمام مراجع کے نزدیک یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری مومن متقی اور پرہیزگار اور دیندار ہونا چاہیے، تاکہ وہ رقم جو اس کو دیں وہ شرعی رقم کا استعمال جائز چیزوں میں کرے، ایسا نہ ہو جائے کہ جا کے شراب پی لے، جوا کھیل لے، نہیں، لازم یہ ہے کہ مومن متقی ہو۔ ایسا بندہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، ایک بندہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ایسے بندے کے لیے کیا اس کو زکوٰۃ فطرہ اس کو دیا جا سکتا ہے یا اس کی رقم دی جا سکتی ہے؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ وہ افراد جن میں مستحق ہونے کے شرائط نہ پائے جاؤں، یعنی شیعہ اثنا عشری بھی نہ ہوں، اور اگر شیعہ اثنا عشری ہوں تو بے دین ہوں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہوں، تو انہیں فطرہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اس کا استعمال غیر شرعی عمل میں کریں گے۔ لہٰذا ان میں سے وہ افراد آ جاتے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اور وہ عورتیں آتی ہیں جو بے حجاب گھومتی ہیں، اور بغیر عذر شرعی کے وہ لوگ جو داڑھی منڈواتے ہیں، کوئی عذر شرعی نہیں ہے لیکن داڑھی منڈوا کے گھومتے ہیں، تو یہ لوگ بھی کھلم کھلا گناہ کے دائرے میں آئیں گے، اس لیے داڑھی منڈوانا بھی گناہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے داڑھی منڈانے والا بھی اگر کھلم کھلا اس طریقے سے گناہ کر رہا ہے بغیر کسی عذر کے، تو اب اس پر بھی فطرہ واجب، اس کو فطرہ دینا واجب اس کو نہیں ہے کہ ہم اس کو فطرہ دیں، اگر مستحق ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لیکن کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے تو اس کو فطرے کی رقم نہیں دیں گے۔ اور اس کی نیت کیا ہے؟ کیا اس نیت سے کئی روز فطرہ جمع کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہ جب بہت سا فطرہ جمع ہو جائے تو غریب تک پہنچا دیں؟ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ فطرے کا ہم چاہیے کہ شب عید غروب آفتاب کے بعد ہمیں فطرے کی رقم مستحقین تک پہنچا دینی چاہیے۔ اب دیہات ہم ظہر کے وقت تک کر سکتے ہیں انتظار، اس لیے کہ اور اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو اس میں حاکم شرع کی پیشگی اجازت شرط ہے۔ حاکم شرع اجازت دیتا ہے کہ ہاں آپ جمع کر لیجئے، بعد میں دے دیجئے گا، تو حاکم شرع کی اجازت سے ہو سکتا ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، شکم مادر میں موجود بچے کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ کیا اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ فطرہ، کیا زکوٰۃ فطرہ نکال کر اپنے مرجع تقلید کے علاوہ اور مرجع تقلید کے وکیل کو دے سکتے ہیں اگر اطمینان ہو کہ وہ مستحق فطرہ تک پہنچا دے گا؟ لازم یہ ہے کہ مستحق فطرہ تک پہنچا دے گا تو پھر ہم دے سکتے ہیں اس کو۔ کیا فطرے کی رقم کو تحفہ یا کسی اور عنوان سے دیا جا سکتا ہے تاکہ مستحق کی عزت نفس مجروح نہ ہو؟ جی ہاں، تحفے کی صورت میں دے سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، البتہ نیت فطرے کی ہونی چاہیے کہ ہم یہ فطرہ دے رہے ہیں، مثلا پیسہ دے تو یہ نہ کہے کہ ہم فطرہ دے رہے ہیں، بلکہ نیت میں رکھے اور اسے کہے نہ، تاکہ اس نفس اس کی مجروح نہ ہو۔ جن افراد کا دارو نفقہ ہم پر واجب ہو، کیا اپنا فطرہ ان کو دیا جا سکتا ہے؟ مثلا یہ کہ ہم جن کو پال رہے ہیں جو ہماری کفالت میں ہے اور اپنا فطرہ ہم ان کو دے رہے ہیں کفالت کی صورت میں، یہ لو پیسوں خرچ کر لو، تو نہیں، ہماری کفالت میں وہ لوگ ہیں، غیر کفالت فرد کو دیا جائے گا، کفالت والے کو یہ فطرے کی رقم نہیں دی جائے گی۔ ایک سوال اور پیدا آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پچھلے سالوں میں کسی نے فطرہ نہ نکالا ہو تو اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی کئی سالوں سے فطرہ ایک بندہ تھا کہ جس کو معلوم نہیں تھا یا معلوم بھی تھا تو لیکن وہ نہیں نکالتا تھا، تب لازم یہ ہے کہ پچھلے جتنے سالوں کا فطرہ واجب ہے ادا نہیں کیا ہے ان تمام سالوں کا فطرہ وہ ادا کرے۔ کیا فطرے کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز ہے کہ کچھ دن بعد نکال لیں گے؟ مثلا شب عید ہے اور یا عید کے دن ہے تو ہم بعد میں 2-3-4 دن بعد 10 دن بعد نکال لیں گے؟ فرماتے نہیں، تاخیر ادائیگی فطرہ جائز نہیں ہے۔ بیوی کا فطرہ کب شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے؟ اگر شادی شدہ بیوی جو شب عید اپنے شوہر کی زیر کفالت میں ہو، شب عید شرط ہے، ہر جگہ شب عید شرط ہے، وہ شب عید باپ کے گھر افطار و کھانا کھا کر اسی رات اپنے شوہر کے گھر واپس آ جائے تو اس کا فطرہ باپ پر واجب نہیں ہے، بلکہ چونکہ شوہر کی کفالت میں ہے شب عید، لہذا شوہر ہی پر واجب ہے۔
ایک اور سوال، دوسرے ممالک میں رہنے والے جہاں مستحقین موجود نہ ہوں فطرہ کیسے ادا کریں؟ اگر ان کو اپنا مال اپنے ملک میں موجود ہے تو کسی کو اپنا وکیل مقرر کریں، یعنی اپنے ملک میں، اگر جیسے کہ وہ کوئی اور رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے یا کہیں اور رہتا ہے، تو اپنے شہر میں اپنے ملک میں کوئی وکیل معین کرے کہ ان کی طرف سے وہ فطرہ نکال دیں، اور اپنا کوئی مال وہاں نہ ہو تو وہاں موجود کوئی رشتہ دار یا دوست کو رقم برابر اس کے قرضے کے طور پر دے، اور پھر اس رقم کو اس کے وکیل کے طور پر مستحق فطرہ تک پہنچائے۔ یعنی ایک شخص یہ ہے کہ وہ کہیں اور دوسرے شہر میں رہ رہا ہے جہاں مستحقین فطرہ نہ ہو، تو وہ اپنے ملک یا اپنے شہر میں کوئی وکیل معین کرے تاکہ وہ اس کا فطرہ نکال دے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ فطرہ مرحومین کی نیابت میں کچھ لوگ نکالتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ فطرہ صرف زندہ افراد کا ہے جو عیال میں شامل ہوں، ان کا واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مرحوم کی نیابت میں فطرہ نکالنا چاہے تو بھی جائز ہے، البتہ مرحوم کا یا اس کی نیابت میں فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، مرحومین کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ اگر غیر مستحق فطرہ دے دیا جائے، کوئی انسان معلوم نہیں تھا، دے دیا فطرہ اس کو، اگر مسائل فقہیہ سے لا علمی کی بنا پر کسی غیر مستحق فطرہ دے دیا ہو تو اگر ممکن ہو تو اس سے پہلے لے لیا جائے، ممکن نہ ہو تو الگ رقم سے صحیح مستحق کو ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی دے دیا ہم نے، تو اب دے دیا تو معلوم نہیں تھا کہ یہ غیر مستحق ہے، معلوم تھا کہ یہ بندہ غیر مستحق ہے، نہیں معلوم تھا، ہمیں لا علمی تھی ہمیں، حالانکہ وہ ہم نے سوچا کہ مستحق ہے لیکن وہ مستحق نہیں تھا، تو بعد میں چاہیے کہ ہم اس سے واپس لے لیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو پھر اب صاحب جس فطرہ نکالنے والے واجب ہے کہ دوسرے رقم سے، دوسرے سلسلے سے اس کا فطرہ ادا کرے۔ فطرہ کس مال سے دیا جانا چاہیے؟ فطرہ حلال مال سے دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حرام مال کماتا ہو تو اس مال سے فطرہ ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے واجب یہ ہے کہ فطرہ کسی بھی حلال مال سے دیا، اس لیے کہ یہ رکن شریعہ ہے، اور رکن شریعہ حلال مال سے ہی دی جا سکتی ہے۔ کس مہمان کا فطرہ واجب ہے؟ آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق اگر مہمان صاحب خانہ کی زیر کفایت شمار نہ ہو تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہے، خواہ وہ صاحب خانہ نے اسے غروب سے پہلے افطار میں دعوت دی ہو اور اس نے افطار بھی صاحب خانہ کے گھر کیا ہو۔ کفالت میں شرط ہے، ہر جگہ دیکھیں اسے کفالت میں شرط پائی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ عطا فرما، محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے برکت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔